ڈاکٹر آنٹی، بچوں میں ڈی ہائیڈریشن کے سائنز اور سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ جی یہ بہت ضروری سوال ہے اس کو ریکگنائز کرنا. تو شروع میں ڈی ہائیڈریشن بہت سیویئر نہیں ہوتی، تب ایک آٹومیٹکلی، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک جسم میں ایک پیاس کا سسٹم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ بچے کو پیاس لگنی شروع ہوتی ہے. اس کے بعد اگر پانی نہیں ملتا تو پھر ڈی ہائیڈریشن آپ کی زیادہ ورس ہوتی جاتی ہے. اچھا، خوش قسمتی سے یہ صرف تبھی ہوتا ہے اگر ساتھ میں لاسز ہو رہے ہوں، یعنی ڈائریا ڈی ہائیڈریشن ہو. عام حالات میں آپ سیویئر ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہیں جاتے. عام حالات میں جس طرح آپ کی ایج کے بچے ہیں، پیاس لگنی شروع ہوئی، انہوں نے پانی لے لیا، اپنی باٹل کھولی اور پی لیا. جو سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے وہ اس صورت میں ہونی شروع ہوتی ہے یا تو بچہ بہت چھوٹا ہو، وہ خود جا کے پانی نہ لے سکے، انفنٹ ہو، ٹاڈلر ہو، کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہو پانی پلانے کے لیے، یا پھر بیمار ہو، یعنی ڈائریا یا وامٹنگ اس کو ہو رہی ہو. اس صورت میں یورین کی مقدار کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، منہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں جس طرح آپ کی چمکیلی اور موئسٹ ہوتی ہیں وہ جو ہیں ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سر کے بیچ میں ایک سافٹ اسپاٹ ہوتا ہے، وہ سنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے کیونکہ کہہ نہیں سکتے ہمیں پیاس لگی ہے تو وہ اریٹیبل ہوتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ کسی طور پہ چپ نہیں ہو رہے ہوتے. ان کے ڈائپرز یا نیپیز جو ہیں وہ ویٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اگر یہ ڈی ہائیڈریشن مزید بڑھے تو پھر انسان کا جو کانشیس لیول ہے وہ ڈل، یعنی آپ ڈراؤزی ہونا شروع ہو جاؤ گے، آپ ڈل ہونا شروع ہو جاؤ گے، بے ہوشی کی طرف جانا شروع ہو جاؤ گے. سیویئر ڈی ہائیڈریشن میں یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر آنٹی، کچھ دن پہلے ہمارے اسکول میں اسمبلی کے دوران ایک بچی بے ہوش ہو گئی تھی ڈیو ٹو ریئلی ہاٹ سن ویوز. تو جب گر گئی تھی بے ہوش ہو کے، جب گر گئی تھی وہ گراؤنڈ پہ، ٹیچرز اس کو اٹھانے آئی تھیں. جیسے ہی اس کو ٹیچرز نے اٹھایا تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بے ہوش ہوئی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے نا، اس کو ٹیکنیکلی ویزو ویگل فینومینا کہتے ہیں. گرمیوں میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن اگر بہت دیر تک کھڑا ہونا رہے، جس طرح اسمبلی میں بہت دیر تک کھڑا ہونا پڑتا ہے بچوں کو، تو اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ بالکل اٹینشن کھڑے میں اسمبلی میں، کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی، تو جو باڈی کا بلڈ ہے وہ ٹانگوں میں پول ہوتا ہے کیونکہ گریوٹی اس کو پل کرتی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو برین کو بلڈ سپلائی ہے وہ فال کر جاتی ہے. جو برین کو بلڈ سپلائی فال کرے گی تو کیا ہوگا، آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھائے گا، آپ کو چکر آئیں گے. اور بچی سے اگر آپ پوچھتے تو اس نے یہی بتانا تھا کہ مجھے آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا، چکر آئے، اور وہ گر گئی. اب یہ جو ہے، اگر بچہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوگا، اس نے پانی نہیں پیا ہوگا، یا اس کی بلڈ شوگر کم ہوگی، ناشتہ نہیں کیا ہوگا، تو پھر جو میں نے آپ کو بتایا اس میں وہ ایڈ آن ہو جاتا ہے. گرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا سر کا لیول ہے وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے، اور جو سرکولیشن ہے، یعنی خون کی جو سپلائی ہے برین کو، وہ ریسٹور ہو جاتی ہے. جب ریسٹور ہوتی ہے تو بے ہوشی کی کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور پھر بچہ یا بڑا جو اس کا شکار ہوا وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو آپ کی جو اسکول میں ہوا ہوگا وہ یہ ہوا ہوگا. اگر یہ ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس بچے کے ارد گرد کی اسپیس چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بہت میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنس ہو جائے تو سارے اس پیشنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. نہیں، تھوڑا سا اسپیس کو چھوڑیں تاکہ جو اس بچے کی میڈیکلی مدد کرے کوئی آپ کی ایک ٹیچر، وہ اس کے قریب ہو، لیکن پورا کا پورا کراؤڈ اس کے اوپر نہ ہو. اور اس کو زبردستی اٹھا کے نہ بٹھائیں. جب اس کا کانشیس لیول بحال ہوگا، برین کی سرکولیشن بحال ہوگی، جو کچھ سیکنڈ میں ہو جاتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اور جب بچہ اٹھ کے بیٹھے تو اس کو ایک دم کھڑا نہ کریں، مطلب اس کو اپنا ٹائم لینے دیں کہ جب وہ اپنی ہوش و حواس ری گین کرے تو پھر وہ خود ہی کھڑا ہو جائے.